ہم سالانہ حضور فیض عالم حضور داتا علی اجویری کے عرص مبارک میں حاضر ہیں، اور حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، کشف المعجوب پر ہم نے تحقیقیں بھی بہت دیکھی، تحقیقیں مقالے بھی بہت دیکھے، اور اس کی جناب شرح میں بھی بڑی ساری کتابیں دیکھیں، لیکن بابا جی نے کہا کہ میں نے سوچا کہ حضرت داتا علی اجویری کو اتنا بڑا مقام ملا کیوں ہے؟ تو داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، ولی کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر بھی نہیں ہے۔ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس برابر بھی نہیں ہے۔ بابا جی نے کہا جب میں نے دیکھا نا کہ اتنا بڑا ناموس پہ پہرا دیا، اور ہمارے ہاں جو ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مقام رسالت ہے کیا، اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں اس کو بند کر کے رکھ دیا کہ کوئی کتنی بھی ولایت چمکائے، کوئی جناب وقت کا غوث ہو، ابدال ہو، قطب ہو، فلاں ہو، جناب غوث الاغیاث ہو، لیکن اس کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر نہیں ہے، اور امام الانبیاء کی شان تو پھر وراء الورا ہے۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان۔ پھر تو ساروں کی زبان حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے ہے نا، تو وہاں جہاں ولی کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر نہیں ہے، اور آج کوئی اٹھ کر کہے کہ جناب امام الانبیاء ایسے اور امام الانبیاء کے بارے میں، عزت بخاری نے کہا نا کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا، لیکن بابا جی نے ترمیم کر کے کہا کہ ایسے نہیں، نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ای جا، کیونکہ حضور کی بارگاہ کائنات میں سب سے نازک بارگاہ ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہیں جی۔ اور پھر یہ جب آیت کا شان نزول ہوا نا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی، ہیں جی، اور اتنے جاہ و جلال کے مالک، اور جناب سیدنا صدیق اکبر، فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر صحابہ کہتے ہیں حضور کے کانوں میں ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے انسان ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہا ہو، ایک دوسرے کے کانوں میں ایسے حضور کے کانوں میں ایسے بات کرتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے بعد، اور حضرت فاروق اعظم اتنی پست آواز میں، اتنی نیچی آواز میں بات کرتے ہیں کہ حضور دوبارہ طلب فرماتے ہیں بھئی عمر کیا کہتے ہو، ذرا اونچی آواز سے بات کرو۔ اتنی یہ نفس گم ادب گاہ ہے زیر آسمان از عرش نازک تر، ہیں جی، اس آسمان کے نیچے سب سے نازک بارگاہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ ہاں، اور یہ تو بعد میں ہے نا، اب دیکھیں نا داتا علی اجویری سے بڑا کون پیر ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ دین گردت پختہ بے آدابیش، اقبال کہتا ہے دین کسے خشکے کو جا کے نہ پوچھیں، جڑے تینوں جناب لے جان پھر جا کے کہن وہاں ٹوٹیوں سے پانی پی لے، ہم تو اللہ کے دین کا کہنا نا 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 انہاں دا کام نہیں آ کہتا دین اگر ہاں ایک تاریخ رقم چل دی آ رہی کہ دین کانڈ نہیں لگن دیندہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ صحابہ نے جناب اے جناب اونٹھا دے جناب اجریاں چوکاڑ کے پانی پیتا، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ کیسر و کسرا دے خزانے مسجد نبی دے دروازے وچ پیسہ ہے۔ ہاں یہ بھی موجود ہے کہ جناب فیض آباد والے برستی بارش راتاں کڈیاں، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ دنیا دی کوئی ایسی نعمت نہیں جڑی فیض آباد دی راتاں وچ اساں نہ کھادی ہوئے۔ دین کانڈ نہیں لگن دیندا، دین رجا کے دیندا، شرط ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول تاؤس و رباب آخر۔ بات کہتا ہے نہیں کہ جناب گھر بیٹھے رہنا، داتا صاحب بند ہائے کو سار اسان کسیخ اور در زمین ہند تخ میں سجدہ رے، ہاں جی داتا صاحب اتنے بڑے ولی ہیں، کیوں اپنا آبائی وطن چھڑ کے جناب ایتھے لاہور آئے؟ ویسے آپس دی گل ہے لاہور اس کوئی گل ہے سی تا داتا علی اجویری آ کے ڈیرا لایا، ہاں جی ہاں اے تو پھر خاک پنجاب از دمے او زندہ گش اور صبح ماز مہرے او تا بندہ گش۔ اقبال کہندا کہ جڑی پنجاب دی خاک ہے نا، ہاں جی اس دے وچ جڑا جناب دمے او زندہ گش، کہندا جڑی داتا علی اجویری نے سان لیا نا، سانس لی، اس دی برکت نال قیامت تک اے معطر ہے۔
معطر ہے کہ اس دا کی مطلب ہے؟ اس دا مطلب ہے کہ حضور دے دین دیوارے سے تھے آندے رہنے. ہاں جی اتھے سانس لینے والے اتھے مفتی عبدالقیوم ہزاروی پیدا ہوندے رہنے. ہاں اتھے جناب استاد مولانا محمد عبدالرشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آندے رہنے. ہاں جی اور مفتی اینج نہیں. اور ایک گل یاد رکھنا کہ دین منگدا پاور والی گل، ٹھنڈی گل نہیں منگدا. ہاں پاور والی گل دین منگدا. مولانا مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نور اللہ مرکدہ اے جدو پرویز مشرف نے کیتا نا سارے معاملات تے انہیں جناب بلا لیا سارے نو تے وہ جناب تانوں پتا پھر جدو انہاں دا دماغ خراب ہوئے ہاں جی فانی ہے باب ترب کی کرسی قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. ہاں جی صدر ہو وزیر اعظم ہو یا گورنر ہو دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. اے جدو کرسی تے بیٹھے انہوں نے دماغ خراب ہوندا نا تو کہنے لگا مولوی میں این کر دیں گا این کر دیں گا میں مدرسے بند کر دیں گا بلڈنگاں تے اے جس طرح آج بھی ٹی ایف دے نا تے دین دے واسطے پابندیاں دین داراں واسطے پابندیاں. اے جناب داتا علی اجویری دور میں نو اے دسو بھائی اوقاف سارا اور سارے جناب داتا علی اجویری دی چوکھٹ تے نہیں پل رہے. ہاں جی حساب ہی کوئی نہیں. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. ہاں جی ہر کوئی اتھے پل رہا. ہاں جی ہر کوئی ہر ذات دا ہر جناب طریقے دا ہر حلیے دا تو کھا بھی رہا لے کے جا بھی رہا. ہاں جی سارا جناب سیل رواں دی طرح جناب لنگر اجویری جاری ہے. میں نے یہ دسو بھائی داتا صاحب دا عرس اس طرح ہونا چاہیے کہ پوری دنیا ہوتے نظیر جاوے کہ بھائی داتا صاحب دے منن والے. لیکن یہ جناب چند چھوٹے جے انتظام انہاں کو داتا صاحب دا عرس مینج نہیں ہوندا. میں کہا داتا صاحب دی جڑی خدمت ہے نا اسلام دے ہوتے اور پاکستان جناب اس دھرتی دے ہوتے جڑی داتا صاحب نے دین دی خدمت کی تھی یہ تو پوری دنیا واسطے نظیر بن جانی چاہیے سی کہ بھائی داتا صاحب اون. اور ایک گل بھی ہے کہ وڈے گھر تو بعد یعنی کہ حرمین شریفین تو بعد کائنات جتھے سب نال زیادہ رونا کیوں داتا علی اجویری دی بارگاہ. ہاں جی اور بابا جی کہتے سر میں سمجھ پوچھتا تھا کیوں اس واسطے کہ حضور دی ناموس واسطے بڑی وڈی گل کی تھی بڑی وڈی گل کی تھی. خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت اور صبح ماز مہرے او تابندہ گشت. صبح ماز کا کی مطلب ہے بھلا کہ جدوں بھی کوئی دائیں بائیں دی گل کرن آئے گا کوئی اندھیری رات پان آئے گا تے ساڑھے کولو مشل راہ داتا علی اجویری موجود ہے. ہاں جی کوئی آکے کہے گا میری جناب میں منگولہ دی اولاد چوہاں کوئی آکے کہے گا میں جناب فلانے دی اولاد چوہاں میں جناب اینجا تے اینجا انہوں کہا تو ہوئے گا منگولہ دی اولاد اسی اس بابے دے منن والے ہیں جڑا 1000 سال تو بھاٹی چوک دین ہوتے پیرا دے رہا جس دی ایک قبر دستی کہ سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر ایسا ترجمہ نہیں ہو سکتا جی مرکز او پیر سنجر راہ حرم. اقبال کہتا کہ لوٹے بستر نال اسلام کدے نہیں آنا. ٹھیک ہے تبلیغ دا طریقہ اور بھی ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں تبلیغ دا طریقہ. ہاں صحابہ تبلیغ تے بھی گئے تے صحابہ جہاد تے بھی گئے. ہاں اے جڑا ایک کو پاسو پھڑ لینا نا جناب یہ تبلیغ اور جناب یہ اصلاح اس کوئی شک نہیں. اصلاح بھی حضور کی تھی حضور اصلاح کی تھی لیکن حضور نے پھر ہجرت بھی کی تھی. ہاں جی پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بادیے بطحا وچ بھی داخل ہوئے تے بچیے نے جناب دافو تے پڑھیا طلع البدر علینا من سلیت الوداع. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر قیام بھی کیتا. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی دی تعمیر بھی کروائی. ہاں جی پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تیر بھی ونڈے. ہاں جی لنگر نبوی کے وے. ہاں جی ارم یا ساتھ فدا کا بھی و امی. ہاں جی ساری کائنات حضور دے سواریاں دے جتھے پیر لگے نا جتھے انہوں نے پیشاب کیتا اس خاک اتے قربان. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری ساری کائنات اس خاک اتے قربان. لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ارم یا ساتھ فدا کا بھی و امی. فرمایا 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تو آڑے اتے قربان. ہاں جی ساری کائنات اس خاک اتے قربان کہ حضور فرمان 7 میرے ماں باپ تو آڑے ہوتے قربان. اس دی وجہ کہ حضور دی ناموس واسطے تیر چلا رہا سننا. ہاں جی جڑا این کر کے حضور دی ناموس واسطے حضرت سعد فرمان دیں کہ کئی تیر آئے کہنے میں خیال رکھیا کہ اپنی ترکش جو تیر کٹیا پہچان لیا کہنے میں پکڑ کے چلایا کہ حضور نے پھر میں نے واپس پڑھا دیتا. کہنے میں پھر چلایا وہی تیر خیال کر کے کیا میرے کو جناب فلانا تیر ہے کہنے میں چلایا جدو میں تیر منگیا تو حضور نے پھر وہی کٹ کے پکڑا دیتا. اب بھائی یہ تو حضور دی شان ہے نا. عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا. یہ تو ہوگا یہ تو مالکہ دی گل ہے نا.
یہ تو مالکاں دی گل ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے جدو دریائے دجلہ گھوڑے پائے نا تے جناب حضرت سعد بن ابی وقاص جدو پار گئے تے فرمایا ہاں بھئی کسے دا کوئی سامان تا نہیں رہ گیا. ایک مجاہد کہنے لگے بھئی میرا جناب وہ ڈوری نال منج ڈوری نال نا میں پیالہ لٹکایا اسی پانی پینا لا, وہ پیالہ دریا گر گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص کے کنارے تے آئے, فرمایا پیالہ واپس دے, پیالہ واپس دے. ہاں اسی کوئی چوراں دی حکومت نہیں راندے, ساڈا کوئی عادل حکمران, ساڈا کوئی حکمران چور نہیں, ساڈا حکمران کائنات دا سب تو بڑا عادل ہے. اسی فاروق اعظم دے جناب عدل چراندے ہیں واپس کر, او جے عدل کردہ زمین ہوتے تے تیری کے میں جو نہ تے پانی وقت دیا پانی ہے, تو ساڈا جناب پیالہ کے میں کہہ سکتا. او صحابہ کہہ دیں کہ پیالہ اسی طرح تار کے ہوتے آ گیا, اس طرح کر کے عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا, تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا. ہاں اے حضور دی محبت دی. اور اے گل نہیں خالی کہ اے تا گل او جناب غلامت دی نا صحابہ دی جناب جنہ دی شان ہی براول برائے. ایتھے ساڑھے ایک بابا جی کہہ کے گئن بھئی انہاں بھی رونا نہیں سمجھ آئی تانوں, انہاں بھی رونا, انہاں دیا نسلہ نے بھی رونا. تے بابا جی نے کہا تسی نہیں ہونا, محمد عربی دا دین تخت ہوتے ہونا. اس دا کی مطلب ہے؟ اس دا مطلب ہے کہ اسی کہنے تھا بھئی انہاں کیوں رونا, انہاں کیا پارٹی بھی چھٹی جاندے ہو, ہاں جی پریس کانفرنساں بھی کیتی جاندے ہو, ایویں بھی تو ممکن سی نا اللہ دیا پھر تدبیرہ دیا نا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. ہاں جی ہاں تسی بھی جناب شیطانیاں کرو کہ اللہ بھی خفیہ تدبیرہ کرے گا. ہاں جی تسی بھی مکر کرو کہ اللہ بھی خفیہ تدبیرہ کرے گا. تسی بھی جناب فراڈ لاؤ کہ اللہ بھی جدو خفیہ تدبیرہ چل دیا. اور یار سارے نو اکٹھا کر کے آپس دی گل ہے, پریس کانفرنس ہی کرنی سی نا, وزن نہیں زیادہ بڑھنا سی. بھئی سارے بگوڑے اکٹھے کر لیتے جاتے جیل دے باہر رکھ کے سارے مائک تے سارے ایک باری پریس کانفرنس کر دے تے ہاتھ کھڑا کر دے, اس دا بڑا وزن بڑھنا سی. لیکن احسہم عددا کلیاں کر کے انہاں کہو یار گھروں رہائی بھی ہو رہی نے جس دی خاطر جناب چھڑ کے جا رہے ہو پارٹی, پھر روندے کیوں؟ انہاں کہا روندے تاہاں ایک بابے دی بدوا لگ گئے. عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا, تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا. ہاں جی انہوں نے آواز دیتی پہ یا رسول اللہ یا رسول تاجدار ختم نبوت ادبی تھوڑے بابا جی دی من صفا نبیا 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 من صفا. بس حضور دی محبت کائنات ایک بے مثل ہے. ہاں جی اور داتا علی اجویری خاک پنجاب از دمیو صبح ماز مہریو عہد فاروق از جمال اشتازہ شد. از جمال اشتازہ شد. اقبال کہنا کہ داتا علی اجویری اتنے سونے سن, انہوں نے اتنا سونا دین دا کام کیتا کہ فاروق اعظم دے دور دی یاد تازہ ہو گئی. عہد فاروق از جمال اشتازہ شد, حق سے حرف ہو اے فقیر دی نشانی جدو حق بلند کردہ تے خدریاں وچ بڑھ کے نہیں میدان وچ کھڑے ہو کے. حق سے حرف ہو بلند آوازہ شد, پاسبان عزت ام الکتاب. اقبال کہندا کہ وہ قرآن کریم دے پاسبان بن کے آئے. ہاں جی وہ قرآن حکیم دے پاسبان عزت ام الکتاب. اب بھائی آج 1.5 ارب ہوئے تے وہ قرآن جلا رہے ہوں. ہاں جی وہ قرآن جلا رہے ہوں تے جناب کلا ہوئے بندہ. ہاں جی کلا کیڑا بلا یوسف بن تاشفین. ہاں جی تے الفاسو آ گیا ان دے مقابلے ایتا صاحب ظاہر مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح کا. انہوں نے دسے ہی نہیں نا, انہوں نے دسے اب ٹھیک ہے جی مکتب میں جانا ہے, وہاں یہ پڑھنا ہے, واپس آنا ہے. میں کہا جھلیا جے خالی مکتب دی گل ہوندی نا تو میں نے دس کہ انہوں نے وڈا کہ انہوں دا مکتب ہے جڑے مدینے وچ بہ کے پڑھتے رہے, مسجد نبوی وچ بہ کے پڑھتے رہے. ہاں جی اصحاب صفہ تو وڈا کسی دا مکتب ہے, کسی دا مکتب نہیں. لیکن اصحاب صفہ بھی بدر جا پہنچے, اصحاب صفہ بھی احد جا پہنچے, اصحاب صفہ بھی خندق جا پہنچے. 10 انہاں تو بڑے مکتب رہن والے کون ہیں. اقبال کہندا اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن
کہندا بڑی اچھی ہے مکتب دی فضا، پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، انہوں تربیت دینی چاہیے، کہندا بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان، کہندا جے تو اسلام دیو نشات ثانیہ چاہنا نا تے پھر حضرت سلمان فارسی دی طرح، حضرت فاروق اعظم دی طرح میدان عمل چاہ۔ ہاں بالکل پڑھ لیا نا یار، جدو پڑھ لیا فارغ ہو گیا عالم دین بن گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان ساری زندگی وہ استنجے دے مسائل ہی دستا رہے، دین اور کوئی نہیں۔ میں نے کہا دین ہے نا بھائی، دین تا سارا الحمد تو لے کے والناس تک دین ہے، ہاں جی تے اسی جناب اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین ایتھے تک پھسے ہویا نانا دین ہے بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے میرے حبیب اپنے غلاموں نو جہاد واسطے ابھارو، ہاں جی جہاد واسطے ابھارو انہوں۔ اور حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنا وطیرہ بنایا ہے ایسی کہ جدو بھی این جہاد واسطے صفحہ کٹھیاں ہوندیاں نا اس طرح جناب صفحہ سامنے سدھیاں ہوندیاں کہ حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے دور دے بڑے بڑے محدثین علماء اور واعظین نو بلا لیندے، کہندے بھئی انہوں قرآن دے جہاد والی آیتاں سناؤ، انہوں جناب او سناؤ او حدیثاں جڑیاں حضور نے جہاد دے بارے فرمایا۔ میں نے یہ دسو بھئی جدو داتا علی حجویری ایتھے آ کے ڈیرہ لایا تے انہوں نے جان نو خطرہ کوئی نہیں سی، بھئی اس تو بڑا کیڑا خطرہ کہ دارالکفر سی اس ٹائم، سارے کافر دائیں بائیں، ہیں جی ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ، ہیں جی جدو داتا علی حجویری تھے آگے ڈیرہ لایا ہونا تو دائیں بائیں سارے کافر رہندے ہونے کہ انہوں دی جان نو خطرہ نہیں سی، ہیں جی انہوں دی جناب جان نو خطرہ نہیں۔ پھر ایک نہیں خالی آگے ڈیرہ لایا، بند ہائے کو سار آسان کسے، پہاڑیاں بھی دریا بھی کتنے رستے دریا پہلے اس زمانے تپل بھی نہیں، اور جناب کس طرح پارا ایتھے پہنچے ہونے اور ایتھے آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج بویا ہونا۔ کس واسطے بیج بویا ہونا کہ تھے رنجیت سنگھ کانے دیئے تصویرہ لائیاں جان، نہیں 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 نہیں، مسلمانہ دا شیر ایک کوئی ہے اس دا نا داتا علی حجویری ہے، اور وہ قیامت تک واسطے شیر ہے مسلمانہ واسطے۔ ہاں دائیں بائیں ثقافت اور تہذیب دے ناتے تو آڑے نالوں بڑے بہتر طریقے نال ثقافت بھی جاننے ہیں تے تو آڑے نالوں بڑے بہتر طریقے نال ہاں ساڑی وہ ثقافت نہیں کہ جناب میں گل کر جانا، ساڑی وہ ثقافت نہیں کہ اسی جیلن جا کے پگڑیاں جناب اتار دئیے اور جناب اپنے لباس تبدیل کر لئیے، نانا لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا۔ ساڑے کو ثقافت سانو ثقافت نہ سکھاؤ، ثقافت سکھنی دے تو آپ سکھو، جنہ دیا پینٹا بھی جناب امریکہ دے ایئرپورٹ ہوتے اتر جانیاں وہ سانو ثقافت دے بارے دسن گے، وہ سانو ثقافت دے بارے دسن گے بھئی نہیں جی ہماری ثقافت یہ تھی، ساڑی ثقافت داتا علی حجویری ہے، ہاں جی ساڑی ثقافت حضرت میاں میر علیہ الرحمن ہے، ساڑی ثقافت مادو لال حسین ہے، ہاں جی ساڑی ثقافت پیر مکی علیہ الرحمن ہے، ساڑی ثقافت علامہ محمد اقبال ہے، ساڑی ثقافت امام محمد رضا بریلوی ہے، ساڑی ثقافت امیر المجاہدین خادم حسین رضوی ہے۔ اور ایک اور گل کی تھی جمع اے جناب کہنے جی ماں بولی پنجابی دے بڑا نہیں کتنے ایک محکمے بنے ہوئے ہیں، اس طرح ہی گل ہے صبح شام لگے ہونے جی پنجابی نو فروغ دیو، اینج کرو جی پنجابی واسطے ماں بولی مٹتی جا رہی، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ میں کہو جس چیز نو بھی عزت مل سکتی نا وہ اسلام نال مل سکتی۔ میں نو یہ دسو موقف تک ہو جا ساڑھے بابا جی نے تے اپنی زبان تے اپنا حلیہ اور اپنی جناب ثقافت اور اپنے کپڑے اور جناب انہوں دا سٹائل بھی نہیں بدلیا، ہیں جی اور کہنے ماں بولی نو فروغ دیو۔ میں کہا ایک بابا دے گیا، ہیں جی پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رگتے لولوں ساہاں نال دل لگیا۔ ایک بابا جناب پنجابی نو فروغ دے رہا، وہ سپینش تے جناب وہ گریس تے جناب یورپ اور چائنا دے رہنے والے جناب وہ مسلمان جنہاں نو خبر ہی نہیں کہ پنجابی کہندے کس نے، وہ بھی جناب جدو گل سن دین بابا جی آتے سن مسلمان گل کرے مومن گل کرے کافر تا دھوں نہ نکلے تے پھر وہ گل کیڑی ہوئی، وہ بھی سمجھ دین بھئی دھوں کہندے کنوں آنے، ہیں جی اے ہے نا اسلام نال جس چیز نو لا دو گے وہ عروج پکڑ جائے گی۔ ہاں ایتھے جناب فلاں نو فروغ دو، میں کہا جس چیز نو بھی فروغ دینا نے اس نو اسلام دے تابع کر دو۔ بابا جی نے کی کیتا صحابہ دے واقعات ہی پنجابی سنائیں نا تے جناب آج جناب میمن برادری ہوئے اردو سپیکنگ ہوون مہاجر ہوون سندھی ہوون بلوچ ہوون پٹھان ہوون سارے نو پنجابی سمجھ آندی۔ میں کہا ہے اقبال کہندا ہے جی مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ،
ہیں جی اقبال کہنا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام۔ اور قیامت تک پنجابی دے ساری چیزاں مٹ سکدیاں لیکن ایک گل نہیں مٹ سکتی کہ گل وچ ہو رہے ہیں جی، تے اے بھی نہیں جناب پنجابی دی گل مٹ سکتی کہ جناب اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا، ہاں جی، تے اے بھی نہیں مٹ سکتی کہ بچے لگ دے ہو پتر لگ دے ہو تسی آؤ صحیح طرح میدان وچ۔ ہاں اسلام پھر اپنی پاور رکھدا اور جھلیا بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز، ہاں جی صہیب رومی ہیں تربی نسل، لیکن آپ صہیب رومی آپ روم میں جناب ہو گئے کہ نام ہے اغوا ہو گیا، پھر وہ تو غلام بن کے آئے۔ ایک آپ دی بھی بڑی داستان بڑی عجب ہے، عجب داستان ہے ہاں جی، اور حضور دے ہر غلام دی گل ہی عجب ہے۔ سانو تا سارے کولی خوشبو آندی ہاں جی، ہاں سانو تا سارے کولی خوشبو آندی اور ہر کوئی وکری خوشبو ہوئے، اور جس طرح سنگو جناب ہر طرح دی بہار ہے اس دے ہوتے۔ اے تا جناب بعد جو آئے نا جی فلاں 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 فلاں، نہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ اسی سارے دے منن والے ہاں، اسا تا مننے ہی حضور دی وجہ نال ہے نا۔ اسی داتا علی اجمیری نو کیوں منیا کہ حضور دے غلام ہیں، اسی حضرت مجدد الفسانی نو کیوں منیا؟ ہاں مجدد پاک نے جڑی گل کی تھی اے اولیاء دا مطلب اے نہیں ہوندا کہ جناب سارے نو راضی رکھ دینا، نا اولیاء گل کر دین تو کفر دا دھوں نکل جاندا۔ حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات شریف لکھا کہ میں رب نو رب منے تاں کہ وہ رب محمد ہے۔ ہاں اور اے گل وکری نہیں، اے بولی کوئی ہے، اے بولیاں وکریاں نہیں ہیں حضور دے غلامہ دیاں۔ جناب حضرت مجدد الفسانی نے اے کیا کہ میں رب نو رب منے تاں میں کہ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، ایک کوئی گل ہے نا ہاں جی، با خدا خدا کا نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو جو یہاں نہیں۔ ہاں اور جناب بابا جی بھی دنیا تو اعلیٰ حضرت شیر دی تشریح بن کے گیا کہ انہیں جانا، ایک گل ہوئی ہے بڑھ کے جو گے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، ہاں نہ رکھا غیر سے کام، جڑی بھی کوئی شے آئے گی جدو اسلام نہ لگے گی تو عزت پا جائے گی۔ اور یہی گل ہے کہ موڑ دینا حضور دی بارگاہ وچ یہی کمال ہے۔ اور ساڈے علاقے دا ایک بڑا بڑا ملک سی، وہ جناب جدو عمرے تے جان لگا تے جناب اس نے ایڈی ایڈی مچھاں رکھی ہوئی سن، اے حضور دے عشق دی بات، اے محبت رسول دی بات، اے جناب اے وہی جناب حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ختم نبوت مجاہد ملت ہیں جی، آج جدو آپ دا ایڈا بڑا تورا سی نا تے آپ جناب باب جبریل سے جو داخل ہوئے تے بندے آ گئے، تو انہوں پتا ہر زمانے پھر مشورہ گیر تے بڑے ہوندے نا، جنہ دی اپنی صف صدی نہ ہوئے لیکن مشورہ وہ بڑا بات کے دیں دیں۔ انہوں نے کہا نیازی صاحب حضور دی بارگاہ میں جا رہے ہو، ایڈا تورا کٹ کے جا رہے ہو، فرمایا برخودار پیچھے ہٹ جاؤ، جب نیازی کا سر در رسول پر جھکے گا تو تورا بھی ساتھ جھک جائے گا۔ ایک کوئی گل ہے نا بھئی اسا سر جھکایا ہویا تے وہ بابا جی دے سامنے وہ کرن لگے، وہ ملک عمرے تے جان لگا سی، انہیں ایڈیاں وڈیاں مچھا رکھی ہوئی سن، لیکن جناب انہوں کسی نے کہا بھئی ملک صاحب ایڈیاں وڈیاں مچھا رکھ کے جناب جاؤ گے حضور دی بارگاہ، تو انہیں کہا چلو میں جاندہ ہی نہیں۔ بابا جی نے کہا جھلا سی، انہوں چاہیدہ سی انہوں کہنا سی یہ مچھا بھی حضور دے دشمنہ واسطے رکھیاں قبول ہو جانیاں سن۔ صاحب کہندے میں حنفیاں، میں حنفیاں، داتا علی اجمیری فرماندے میں حرم میں سوتے ہویا اور میں دیکھا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے اور حضور نے اپنے ہتھا مبارکہ تے ایک بزرگ آدمی نو چکیا ہویا، بوڑھے آدمی نو سفید ریش بال اور بڑا خوبصورت عین کر کے حضور نے اپنے ہتھا ہوتے چکیا۔ کہنے جدو میں پوچھا تے ایک کون تو انہاں کیا ہے تو اڈے امام اعظم ابو حنیفہ۔ پھر تعبیر بھی جناب داتا صاحب نے کی کڑی ہے، ذرا سنو۔ فرمایا بھئی میں نو یقین ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے پیراں تے ہوندے تا ڈگمگا جاندے، اے تا حضور دے ہتھاں دے ہوتے ہیں، اے تا حضور آج آگے جناب کو کرے نہیں میری جناب جس نو گھر روٹی بھی نہ ملے ہیں جی، جس نو دین دی دال دا بھی نہ پتا ہوئے ہیں جی، جس نو اے بھی نہ پتا ہوئے نون غنہ کنو کہندے ہیں تے سکیلہ اور خفیفہ کنو کہندے ہیں، اوٹ کے گل کرے امام اعظم ابو حنیفہ نو ہیں جی، اے ذکر نعمان اللہ نا ہاں جی جناب بابا جی فرماندے سن کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خوشبو دی اور ڈبیاں کہ جدو کھولو گے نمی خوشبو آئے گی، جدو کھولو گے نمی خوشبو آئے گی۔ اور ہاں ایک گل اور بھی ہے، اور امام صاحب دے مقلدین ہمیشہ اے بہ کے کہن کہ نہیں جناب حالات کو دیکھنا چاہیے، جناب وقت کو دیکھنا چاہیے، وقت کا تقاضا یہ ہے یا نہیں، وقت کا تقاضا وہ ہے یا نہیں۔ میں نے یہ دسو جنہ دے امام دا جنازہ جیل چوٹھے وہ ڈھلیاں گلاں کرن، جنہ دے اسی مقلد ہاں انہاں دا جنازہ ہی جیل چوٹھیا،
بابا جی فرماندے سن ہوئے انہوں نے دین نو پڑھایا ہی نہیں، اے جناب صرف قوم نو جناب شیب ابی طالب پڑھا دیں نا تو قوم نے کدی بھی تھڑکنا نہیں سی مشکل وقت دیکھ کے. انہوں نے کہا نہیں جی نچ لو ٹپ لو اے جناب جھنڈے بنا لو این کر لو سارا کچھ کرو، لیکن انہوں نے یہ دسو کہ صحابہ دے مسئلے بھی ہوئے، انہوں نے یہ دسو کہ حضرت سمیہ دے ٹکڑے بھی ہوئے، انہوں نے یہ دسو کہ خباب بن ارد دے جسم میں سوراخ بھی ہوئے، انہوں نے یہ دسو کہ جناب بلال حبشی دے سینے ہوتے پتھر رکھ کے جناب مکے دی گلیاں میں مارے بھی گیا. پھر اے نہیں کہ اسلام نے صدا قرض رکھیا، نا اسلام نے صدا قرض نہیں رکھیا، پھر بلال نو کعبے دی چھت تے بھی چڑھایا. ہاں جی پھر تو حضرت خباب بن ارد دے این جسم ہوتے جناب حضرت خالد بن ولید نے این کانڈ ہوتے ہاتھ لایا اس طرح کر کے تو انہوں نے کہا ہاتھ وچ چلا گیا، انہوں نے کہا خباب ہے کی. پھر حضرت خباب نے جڑی گل کی تھی وہ بھی رون لگ پے تھے، حضرت خالد بن ولید بھی رون لگ پے. انہوں نے کہا خباب ہے کی گل؟ فرمایا جدو تسی اسلام دی مخالفت کردے سو خباب کفر دے انگارے جڑے میرا چاچا جناب گرم انگارے کردا سی اپنی چربی پگلا کے انہوں نے ٹھنڈیا کردا ہوندا سی، تے حضرت خالد بن ولید رون لگ پے. ہاں اسلام قربانیاں لیندا ضرور ہے لیکن اسلام پھر عزتاں بھی بڑیاں دیندا. ہیں جی حضرت مصعب بن عمیر دے اسلام نے کپڑے لے ضرور ہیں، ہیں جی اسلام نے کپڑے لے ضرور ہیں. حضرت مصعب بن عمیر دے اسلام لے آن تو پہلے جناب 400 درہم دا سوٹ پان اور ایسی خوشبو لگان جس گلی چو گزر جان لوگ گھنٹوں بعد بھی پہچان لین بھئی یہ تو مصعب بن عمیر گزریا. لیکن اسلام لے آن تو بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دیکھا نا احد طرف جانے ہویا کہ حضرت جناب مصعب بن عمیر نے صرف تہمت بندے ہویا، قمیض بھی کوئی نہیں، میرے آقا نے جھنڈا بھی پکڑا دیتا. ہاں اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان مبارک چو آنسو بہ گئے. فرمایا مصعب نو اللہ اور اس نے رسول دی محبت کتھے لے آئی؟ کدی بخشی 400 درہم دا سوٹ پاندا سی، آج کپڑے بھی میسر نہیں، لیکن کپڑے میسر نہیں دین دا جھنڈا تھلے نہیں آن دیتا. ہاں جی اسی سارا کچھ کھا کے ساری گلاں کر کے سارے جناب حلوے مانڈے ہر شے کھا کے پھر دین دے اوکھا ویڑا آئیے تو لکھ دی ہمارا لبیک کے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کہا جلیا تو کہنا کہ کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوا تھا اوتے تے صحابہ دے اگلے کپڑے بھی اسلام نے لوا لے تے تیرے کول تاجے سارا کچھ موجود ہے، تیرے کول تاجے ساری چیزیں موجود ہیں، پھر تو کہنا جی میرا دین سے کوئی تعلق نہیں. میں کہہ درہا حضرت مصعب بن عمیر میدان احد شہید بھی ہو گئے. جدو شہید ہو گئے صحابہ حضور کو آئے اے اسلام ہے اے جناب صرف مراکز بنانا اسلام دا نام نہیں، صرف شخصیتاں بنانا اسلام دا نام نہیں، صرف ساری کل اے نہیں کہ اسی تعزیز نعمت واسطے کہنے ہیں کہ اے 22 دن ایک سوٹ وچ بھی گزارا کیتا لیکن زبان تے شکوے والی گل کوئی نہیں بلکہ خوشی سی. قمیض بن کے شلوار دھو لئی دی سی، شلوار بن کے قمیض، اے کوئی عیب نہیں، خوشی والی گل سی کہ حضور دے نام تے سی نا یار. قیدی نمبر 804 ہن دس میرے پتر کی حال تینوں اسی کہندے سا کوئی مسئلہ نہیں، اسی حضور دے نام تے پوائیاں لت کڑیاں تے آئندہ بھی پوائن نو تیار ہاں، خالی کڑیاں ہی نہیں ایتھے کوئی بھا بھی لاوے تو حضور دے نام تے اسی تیار ہاں. جی حضور دے نام تے اسلام تے اسی تیار ہاں. میں نو اے دس کہ جناب کڑیاں تا تیرے ہاتھ وچ بھی آ گئیاں لیکن افسوس کہ گھڑی چوری دے نام تے. ہیں جی جناب ایتھے بھی جدو بلایا جاتا ہونا اور جدو سانو کہندے سن ہاں جی ناموس رسالت دے جناب معاملے جڑے آئیں وہ باہر ہو جان ادھر ہو جان بھائی. ہاں جی اے جڑے جناب فرانس والے مسئلے سفیر والے مسئلے اے آئیں ذرا ادھر ہو جان باقی ادھر ہو جان تے ہن بھی آواز لگ دیو نہیں جڑی گھڑی چور اندر آیا ادھر ہو جان. تے اے گل ایتھے تک نہیں رہنی، اے گل میدان معاشر تک جانی انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ میدان معاشر تک جانی اور بڑی پکی ہو کے جانی. اور بابا جی فرماندے سر پھر اسی کہاں گے ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاندہ، ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاندہ، جے ہو آ گیا تے میں دس دیاں گا. ہاں اتنی گل ہے بات حضور دے نام دے ہوتے قیامت تک حضور دے نام ہوتے. اور ایک کدی دل خیال بھی نہیں لانا جناب اے کیوں ہو گیا اے کیوں ہو گیا. اساں اے جماعتاں اے ساریاں کچھ اے سارا کچھ ایک لمحے واسطے بھی حضور دے نام تے چھڑنا پوے نا تے دل نو تیار رکھنا. اے عہدے جماعتاں اے جناب مجبب کو ببب اور اسٹیج کوئی آ کے حضور دے نام تے ہے انہاں کہا جناب کروں تیرے نام پہ جا فدا. انہوں نے کہا کہ حضور دینا ہاں سب کچھ لیکن مالکانہ بے وفائی نہیں ہو سکتی. ہاں اسی یہ جماعت ہے اس واسطے تحریک اس واسطے نہیں بھئی کوئی فلاں ہوتے واسطے لڑے کوئی آکے میں جناب بڑا امیر ہاں کوئی نہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندہ ہے جی. جو جتنا بڑا سردار اتنا بڑا خادم. میں بحثیت امیر کہنا میں جتنی باویں بڑی صاحب نے عمارت تے بیٹھا لیکن میں توڑا صبر لو جناب مسکین خادم. لیکن ایک گل یاد رکھنا کہ عہدے نال بچے کوئی نہیں آتے جناب بڑے بڑے نامی گرامی آئے عہدے نال نہیں گل رہندی گل محبت رسول نال ہی رہندی.
اور ساڈے کول جڑے عہدے او اس گل دی سٹیمپ ہے کہ ساڈے کول اس جماعت دے عہدے جڑی محبت رسول وچ وارفتہ ہو کے چلدی. ایک ایتھے عہدہ چلا جاوے, ایک جناب عہدہ آ جاوے تو بندہ سماندا نہیں. ادھر سنو, حضرت مصعب بن عمیر جدو میدان عہد شہید ہو گئے, جدو انہوں دی تدفین دی باری آئی نا, صحابہ حضور کو آئے, کیا یا رسول اللہ مصعب بن عمیر جس تیمبد شہید ہوئے نا اس سے تیمبد کفن دیتا جا رہا. ہاں اے سنو ذرا, اس سے تیمبد کفن دیتا جا رہا. اوہ مصعب بن عمیر سارا کچھ دے کے اسلام بارے گل نہ کرن, اے نہ کن حضور سانو اسلام دے دیتا کیوے. اے جناب اسا تا کیتا ہی کچھ نہیں نا, اسا تا اجے کیتا ہی کچھ نہیں نا. بچے دیتے نے اسلام نو نہیں دیتے, اجے جنہ دیتے نے انہوں نے تو پھر لکھا سلام انہوں گلہ بھی نہیں کرتے. غازی مبشر شہید صاحب دی والدہ دی, انہوں نے جدو کیا نا کہ جناب سانو ضرورت ہے ایسا پرچہ کرانا پوسٹ مارٹم دی, تے مائی صاحبہ نے جڑی گل کی تھی نا, تو میں کیا بھئی اسلام آج بھی پاور رکھ دا. اسلام دی امامہ سیرت فرزند ہاز امہات, میں کہا شہادت ایویں نہیں ملتی, پیچھے گل بڑی پکی ہوندی. مائی صاحبہ کہنے لگیاں جلے تسی پوسٹ مارٹم دی اجازت لین دیو, جے حضور دے دین واسطے میرے بچے دا قیمہ کرانا بھی پیندا نا تے تاویں حاضر ہاں میں. ہاں اے ماں گل نہیں کر سکتی جے حضور دے دین دی گل ہوئے تا, ہاں کر سکتی جے حضور دے دین دی گل ہوئے. ہاں میں نے دسو اسا دیتا کی بے. مصعب بن عمیر جدو این تحمد بند میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی, انہوں نے کہا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے چہرہ ڈھانپ دیاں تے پیر ننگے ہوندے, جے پیر ڈھانپ دیاں تے چہرہ ننگا ہوندا. ادھر سنو جنہ اسلام نو سارا کچھ دیتا اور شکوہ نہیں کیتا, اسا کچھ دیتا بھی نہیں. ایک عہدے پیچھے, ایک جناب یوسی پیچھے, ایک جناب پی پی پیچھے, ضلع پیچھے, زون پیچھے, ڈویژنل پیچھے جناب اسی روئی جاندے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی گل ہے, انہوں نے کہا جناب چہرہ ڈھانپ دیاں تے پیر ننگے ہو جاندے, پیر ڈھانپ دیاں تے چہرہ ننگا ہو جاندا. میرے آقا نے فرمایا چہرہ ڈھانپ دیو, پیراں تے گھا پا دیو. ہاں جڑے اسلام نو سارا کچھ دے کے گئے اور دنیا چ اس حال چ رخصت ہوئے, لیکن اسلام تے شکوہ نہیں کیتا, نہ اس گل تے شکوہ کیتا کہ جناب ساڈے کا بڑھے گا کی اور جناب ساڈا ہوئے گا کی. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, ہاں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے, ہاں راہ خدا مصعب بن عمیر علی, ہاں جی راہ خدا عبداللہ بن جاش علی, راہ خدا سعد بن عبادہ علی, راہ خدا سعد بن معاذ علی, راہ خدا سعد بن ربیع علی. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور راہ خدا ہے داتا علی اجمیری علی, راہ خدا ہے خواجہ اجمیری علی, راہ خدا ہے غوث الثقلین علی, راہ خدا ہے مجدد الفسانی علی. ہاں جی قلعہ گواریار اے محبت جنرل محبت خان نے آپ دا مرید ہو گیا سی نا, جنرل محبت خان چیف آف آرمی سٹاف جڑا جناب جہانگیر دا سی, اس نے جنرل محبت خان نے دریا جیلم ہوتے جہانگیر نو گرفتار کر لیا. انہوں نے کہا حضور آؤ تخت ہوتے, ہاں جی آؤ تخت ہوتے تے جناب آؤ جو بیٹھ جاؤ. تو فرمایا نہ تاج و تخت نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. فرمایا اسی تخت واسطے نہیں آئے, جہانگیر نو کہا کہ بندے دا پتر بن جاوے, اسی تا اوتھے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ مسیحاں واسطے. اے جناب جڑے کہندے مولوی جناب فلاں واسطے آ گئے, بابا جی نے کہا جدو دین تخت تے آ گیا اسی تا مسیحی جھاڑو دیندے رہاں گے. ساڈا تا کام اتنا ہی ہے نا بھائی, اسی تا مسیحی جھاڑو دیندے رہاں گے اور جناب بچیاں نو جناب پڑھاندے رہاں گے, قرآن پڑھاندے رہاں گے, سپارہ پڑھاندے رہاں گے اور جناب دین پڑھاندے رہاں گے. بس آؤ جنرل محبت خان نے کہا کہ آ جاؤ مجدد صاحب جناب دخت خالی ہے. فرمایا یہ کام نہیں کرنا, تو آ اس نے لیا اور انہوں کہا بندے دا پتر بن جا. پھر تو اقبال کے اندر حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اے بھی نہیں ساریاں گلنا اپنی جگہ, جڑا کھڑا ہو کے ظالم دے سامنے کلمہ حق کہے گا نا قیامت تک نہ اس دے رہ جانا. اے ہم اثر علماء بڑے بڑے جناب آج بھی جناب علم حکمت دانش تدبر بڑے بڑے جناب ہون گے, لیکن گل جدو دین دی آئے گی تا نہ خادم حسین رضوی دا قیامت تک آئے گا. جدو گل دین دی آئے گی تا مجدد الفسانی دا نہ آئے گا, اور جناب جدو گل دین دی آئے گی تا امام احمد رضا بریلوی دا ہی نہ آئے گا, جدو گل دین دی آئے گی تا امام احمد بن حنبل دا ہی آئے گا. ہاں کیا بڑے بڑے اس ٹائم علماء ہونے, بڑے بڑے لوگ ہونے, علم و حکمت آلے ہونے, لیکن جدو دین دی گل آندی تا احمد بن حنبل دا ہی نہ آندا, امام احمد بن حنبل دا نہ آیا. بس دین ہے یہ, دین تگڑی گل مندہ, لسی گل نہیں مندہ. ہاں دین لسی گل مندہ کدو بلا جدو اپنے چھوے ہو ہلکا ہے یاراں تو برے شم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہاں اپنے آگے جناب بندہ بڑا ٹنڈ کے روے تو غیران کے گل آ جاوے تو جناب سر سٹ کے بیٹھے ہوئے, نا 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 نا. میرے آقا مولا نے فرمایا قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندا, تے خادم دا کی مطلب ہوندا,
کہ وہ خدمت نال اتنا خوش کرے کہ اگلا بندہ کہہ دے بھائی میں تھوڑے تو راضی ہاں جی۔ قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندا، اور خادم ہی ہمیشہ سرفراز ہوندا، ہوئے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہنو تے مینو حضور نال خالص محبت عطا فرمائے، اور حضور نال انبا محبت عطا فرمائے، اور اسلام نو پورا سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ہر چیز اسلام نال جوڑن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بات جڑی بھی شے لبے انہوں سپرد خدا کر دیو۔ اے علامہ اقبال دا ایک شعر ہے، تو غنی از ہر دو عالم، آخری گل، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر ادھر آئے من پذیر، ور حساب امرات بینی نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ ایک بزرگ ڈیرہ غازی خان تو انہوں نے کیا کہ علامہ اقبال اے شعر میں نو دے دے، میں اپنے نانا تھلے لکھنا، علامہ اقبال نے دے دیتا کہ محمد سے وفات ہونے تو بعد جڑا اقبال دا سب نال زیادہ مشہور شعر ہے نا وہ عیب ہے، لیکن اقبال نال منسوب نہیں۔ اس دا کی مطلب ہے کہ جس کا عمل بے غرض ہے، جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ ہاں جی، بابا جی فرماندے سن شرعی اعتبار نال مینوں سہولتاں موجود ہیں کہ میں کہاں گھر بہ جاواں جناب مینوں تو اسلام پوچھدا ہی نہیں، میں تو معذور آدمی ہاں، لیکن بابا جی نے اس سے شے نوں حضور دی محبت نال جوڑ دیتا تے قیامت تک واسطے ساڈے واسطے لتاں والے واسطے صحت منداں واسطے مثال بن گئے۔ ہاں اسلام تھلے نہیں رکھدا جناب حضرت بلال دے شعر وکو ہے، را برا کنک کرا کرائی کری منت درا، قیامت تک جدوں وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں کہ حضور تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں ہی پیش کیتا جائے گا۔ جدوں قیامت اے پاکستان وچ سب نالوں وڈی گل کی ہے بھائی 42 منٹ پاکستان دی روڈاں تے سٹریٹ فائرنگ ہوندی رہی تے روڈ خالی نہیں ہو سکے۔ اے جدوں مثال پیش کی دی ایتھے تے ایک شرلی چلے نا تے سمیت لیڈر جناب لبدا ہی کوئی نہیں بندہ، میں سمیت لیڈر گل کر رہا، سمیت لیڈر بندہ کوئی نہیں لبدا، کارکنان تے کجا نا، لیکن کہندے ہیں کہ 42 منٹ رپورٹ ہے کہ پاکستان دے روڈاں تے گولیاں چل دیاں رہیاں تے ایک کارکن بھی نس کے نہیں گیا تے ایک قائد بھی نس کے نہیں گیا۔ جدوں بھی قیامت تک وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں حضور تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا۔ ہاں جدوں پاکستان دی تاریخ، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا دی تاریخ بھی ہتھاں چ ہتھیار بھی کوئی نہیں تے پونا گھنٹہ تقریباً گولیاں چل رہی ہیں، اور ہر طرح دے جناب ہیلی کاپٹر تو بھی برسائیاں جا رہی ہیں، اور جناب تیزاب بھی سٹے جا رہے ہیں تے سارے تھلے ملنگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ستم گر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما۔